الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. پچھلے دو سیشنز میں ہم جو ہے سورہ بقرہ کی شروعات کری ہے. پہلے 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنون کا اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا تھا. اس کے بعد والی کچھ آیتوں میں دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا تذکرہ کیا تھا جو ہدایت یافتہ نہیں ہے. اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ اس تیسرے گروہ کا تذکرہ کر رہا ہے جو گروہ مدینہ شریف میں پایا جاتا تھا، مکہ شریف میں نہیں پایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ آیات: ان لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے جبکہ وہ مؤمن نہیں ہیں، اور وہ اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں روک تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روک کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کے طرح جس طرح ایمان لانے والی ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. آگاہ رہو کہ بیوقوف یہی لوگ ہیں لیکن جانتے نہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں میں سے ایک تیسری جماعت کا بیان فرما رہے ہیں اور ان کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کرتی وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں. یعنی بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان سے کوسوں دور ہیں. اکثر مفسرین نے اس جماعت کو منافقین جماعت عمومی طور پر شمار کیا ہے کہ بظاہر وہ لوگ ایمان لائے تھے لیکن دل میں ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کو پالتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. حسد و بغض یہ جہالت کی وجہ سے. اس گروہ کا تذکرہ سورۃ المنافقون کے نام سے ایک پوری سورت ہے جو 27 پارے میں ہے. اس میں ان کا پورا تذکرہ کیا. اس میں انہوں نے کہا گیا اذا جاءك المنافقون يقولون نشهد انك لرسوله والله يعلم انك رسوله والله يعلم ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. یعنی منافقین جب وہاں پر آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور آپ اللہ کے پکے رسول ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. اور انہوں نے اپنے دین کو اپنی دنیا کے بدلے خرید لیا ہے اور انہوں نے اپنے ظاہری اقوال کو اپنے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی کہ منافقین وہ گروہ ہے جو اظہار ایمان تو کرتا ہے لیکن یہاں ایمان جو ہوتا ہے ظاہری ہوتا ہے، اس پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے، بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور لوگوں کو اظہار کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں.
اسی آیت کی دوسری مفسرین نے کئی اور تفسیریں بھی ہیں، لیکن ایک اہم تفسیر جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ ناس کا لفظ عام ہے، لیکن قرینہ دلیل یہ ہے کہ یہاں اس عام سے ایک خاص گروہ مراد ہے، اور وہ گروہ یہود کا ہے، یعنی یہودی علماء کا۔ اس کی تخصیص وجہ یہ ہے کہ صرف یہودی ہی ہو سکتے تھے جن کے اندر کوئی جماعت وہ طریق اختیار کر سکتی تھی جس کے طرف قرآن نے ان آیات میں اشارہ کیا ہے، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر۔ کیونکہ ہم لوگ اچھی طرح معلوم ہے کفار مشرکین تو بعثت بعد الموت کے قائل ہی نہیں تھے، اور بلکہ اس کے منکر تھے، جس کا تذکرہ سورہ یاسین کے آخری آیتوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کرا ہے اور وہ جھگڑا کرنے والا ہے، ضرب لنا، اور ہم کو ایک مثال پیش کر ہم کو جو ہے مثال دیتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے من یحیی العظام، یعنی ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا۔ تو سورہ یاسین میں یہ آیت ہے جس سے یہاں یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مشرکین کا تو ایمان یوم بالآخر پر ایمان تھا ہی نہیں، کہ بعث بعد الموت پر ایمان تھا نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں مراد یہودی ہیں، کیونکہ یہود اہل کتاب تھے اور ان کے نزدیک بھی قیامت، آخرت، حساب و کتاب کا ایک کانسیپٹ تھا، اور وہ بات الگ ہے کہ اس کے اندر کچھ لغویات انہوں نے ایڈ کر لی تھی کہ وہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہیں، ہم لوگ جو ہے کچھ ہی دن، جس دن ہم 40 دن گائے کی عبادت کری ہے، سب کا تذکر آگے آئے گا کہ 40 دن گائے کی عبادت کری ہے اور اتنے دن ہی ہم آگ میں جلیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ سب ان کی غلط فہمیاں تھیں، لیکن بہرحال کسی بھی حالات میں ان کا آخرت پر ایمان تو تھا، لیکن کفار مشرکین کا ایمان نہیں تھا، تو یہاں پر ان کو یہود مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن یہود کے اندر کمزوری یہ تھی، غلطی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ اس کا تذکر آگے آئے گا کہ یہود جو ہے کہتے تھے کہ جو آخری نبی جو آئے گا وہ جو بنی داؤد میں سے آئے گا، یعنی بنی اسحاق میں سے آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، کہ کیونکہ وہ لوگ بنی اسماعیل کو باندی کے اولاد سمجھتے تھے، تو یہ لوگ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ باندی کی اولاد میں کوئی نبی آئے، اور وہ بھی آخر زمان نبی، جو ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی فضیلت ہے نبی کے لیے، کہ آخری زمانے جو نبی آئے وہ بنی اسماعیل سے آئے، جو کہ ایک باندی، یعنی حضرت، جیسے ہم کو قصہ معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی تھی، سارہ اور حاجر، اور حاجر جو ہے پہلے باندی تھی، جب ان کے سارہ سے اولاد نہیں ہوتی تھی تو حاجر کو سید سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور ہدیہ دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا، ان سے نکاح کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو یہود اس چیز یقین نہیں رکھتے، اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ جو ہے باندی کے یقین نہیں کر سکتے تھے، اور یہ ماننے کی تیار نہیں تھی کہ باندی کی اولاد میں سے کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن آخر زمان نبی اسی میں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھیجا۔ تو یہود جو ہے بنی اسماعیل میں نبی کے آنے کے بالکل قائل نہیں تھے، اور وہ اس کے خلاف تھے، اسی لیے وہ لوگ جو ہے، جیسے پچھلے بار قصہ تذکر آیا تھا کہ پرانی جب جنگ لڑتے تھے تو نبی آخر زمان سے نصرت کے بدولت نصرت مانگتے تھے، لیکن جب نبی آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے سامنے موجود ہوئے یا حاضر یا ان کے سامنے برست ہوئی ان کی، تو انہوں نے ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہود جو تھے وہ حضرت حاجر کے اولاد کو یا اسماعیل کے اولاد کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نبی آخر زمان جو ہے حضرت جیسے قصہ آتا ہے کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہودیوں کو سوالات پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیے، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہاتھ کو چوما، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی اگر تم اس بات کو صحیح مانتے ہو کہ ہم نبی ہیں تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہتے تھے کہ جو ہم سے داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو آخر زمانے کا نبی جو ہے وہ بنی داؤد میں سے بنی اسحاق میں سے آگے، نہ کہ بنی اسماعیل میں سے، تو ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری قوم ہم سے یہ ہے کہ تم ایک ایسے نبی پر ایمان لیا ہے جو بنی اسماعیل میں سے تھا۔ ماں اس کے داؤد علیہ السلام کی بشارت یہ تھی کہ جو نبی آخر زمان آئے گا وہ
بنی اسحاق میں سے ہوگا. اور یہ جو ہے تحریف ہے ان لوگوں کی. تورات میں تذکرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ طریقے سے تذکرہ آیا ہے, بنی اسماعیل کا ہی تذکرہ آیا ہے. اور دوسرے اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جانتے تھے وہ جس طریقے سے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یعنی انسان اپنی اولاد سے کس طریقے سے واقف رہتا ہے, اس کی ہر چیز سے واقف رہتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. تو اسی طریقے سے یہود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ چاہے نصارہ اور یہود دونوں, خالی یہود کی خاصیت نہیں ہے, یہود اور نصارہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات سے اچھی طرح واقف تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھی. یہ سورۃ صف میں تذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی اس چیز کو ظاہر کروایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جو ہے میں آیا ہوں نبی بن کر تورات کی تصدیق کرنے, اور اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت لے کر آیا ہوں, ان کا نام احمد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے احمد بھی ہے. اب وہ الگ کی بحث ہے کہ جو ہے جب یہ سورۃ صف میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ محمد ہو تو وہاں جو ہے سورۃ صف میں احمد کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے, تورات میں احمد کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا, اس کی انشاءاللہ تفسیر سورۃ صف کا جب انشاءاللہ تفسیر اللہ حکم ہوا اور ہوئی تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ وہاں پر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کے بجائے احمد تورات میں کیوں آیا ہے یا انجیل میں کیوں آیا ہے. جو تذکرہ ہے یہود کی خاص جماعت کا ہے, وہ یہ جماعت ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ لوگ یہودیت و اسلام کے درمیان ایک سمجھوتے کے حق میں تھے. یعنی کہ جس جماعت کے بارے میں تذکرہ ہے وہ ان کا یہ قائد سمجھتے تھے کہ وہ یہودیت اسلام کے درمیان ایک سمجھوتا ہو جائے اور یہود اپنے دین پر باقی رہیں اور مسلمان اپنے دین پر باقی رہیں, اور ان کو ایک دوسرے کے اور ان کی جو مذہبی چودراہٹ تھی یہودیوں کی وہ باقی رہے, اور وہ لوگ مسلمان ان کو جو اس پر اصرار نہ کریں ان سے کہ وہ ایمان لے آئیں, کیوں وہ کہتے تھے اگر ایسا کریں گے تو اس جگہ میں جو ہے کشمکش اور آپسی خلفشار مچ جائے گا اور اختلافات پیدا ہو جائیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے ہم اپنے دین پر ٹھیک رہیں اور آپ اپنے دین پر رہیے, اور دونوں صحیح دین ہیں, اور آپ جو ہے اسلام پہ آنے کے لیے ہم کو جو ہے آپ مجبور نہ کریں, کیونکہ ایسا کرنے سے, آپ کے مجبور کرنے سے آپ کو بار بار اسلام کی دعوت, آپ ہم کو اسلام کی دعوت دیں گے تو ہمارے اپن کی زمین میں خلفشار مچے گا, اور جو ہے مذہبی رواداری جو قائم ہے وہ جو ہے معکر ہو جائے گی. اسی بنا پر اپنا مصلحین میں بھی شمار کرنے کا تذکرہ آگے آ رہا ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو یہ کسی فساد کی کوشش نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے, کیونکہ اس طرح انتشار کو روک رہے ہیں جو اس نئی نبوت اور نئی دعوت سے پھیل رہا ہے اور پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح آج بھی حال ہے کہ جو ہے ابھی دیکھیے اسرائیل سے بنی UAE نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا, بحرین نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا, سوڈان نے معاہدہ کر لیا, جارڈن کا معاہدہ آلریڈی ہے, اور جو مصر کا معاہدہ آلریڈی ہے, اور بس حد تو یہ ہو گئی کہ وہاں جو ہے وہاں کے علماء نے جو ہے ایک نئے دین کی ایجاد کا جو ہے تذکرہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہ کہا ہے کہ جو ہے یہود اور نصارہ اور مسلمان سب چچا زاد بھائی ہیں, کیونکہ یہود اور نصارہ جو ہیں اسحاق کی اولاد ہیں اور مسلمان اسماعیل کی اولاد ہیں, اور ایک دوسرے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے, اور ہم تینوں کے مذاہب صحیح ہیں. تو انہوں نے ایک نئے دین کو, نئے مذہب کو ایجاد کیا ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے دین ابراہیمی. دین ابراہیم یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام مذاہب, جو ہندو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ہندوستانی کہتے ہیں کہ سب کا جو ہے پالنہار ایک ہے, سب کا جو ہے بھگوان ایک ہے, بس تمہارا یہ طریقہ ہے ہمارا طریقہ. اس طریقے وہاں بھی انہوں نے ایشو کر دیا ہے کہ یہود اور نصارہ اور مسلمان جو ہے چچا زاد بھائی ہیں, یہود اسحاق کے اولاد ہیں اور نصارہ اسحاق کے اولاد ہیں, اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
نسل سے ہیں کہ متبعین ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ایک دوسرے کی دین کی مخالفت نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا ہے. اور یہ جو ہے بالکل غلط طریقہ کار ہے جو اسلام کے سراسر خلاف ہے. اسلام نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آپ دین ابراہیم کو کیسے ایجاد کر رہے ہیں؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ تو یہ انہوں نے جو یہود کا جو کانسیپٹ تھا کہ بھائی جو کشمکش نہیں رہے، جھگڑا نہیں رہے، اتحاد اتفاق ہو جائے، بات چیت رہے، تعلقات رہیں، تو سب ہم بھی صحیح، تم بھی صحیح، آپ بھی صحیح، ہم بھی صحیح، سب اپنی اپنی عبادت کرو. یہ جو ہے یہی چیز آج بھی عرب ممالک کی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ اس کی بنا پر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام کے تعویلات کر رہے ہیں. اور ابھی تو رفعت یہ خبریں آئی ہیں کہ جو ہے اسلام سے متعلق یا جہاد سے متعلق تقریباً جو آیتیں تھیں، جو سبقوں پڑھائی جاتی تھیں، ان کو جو ہے سعودی عرب کے کورس سے، امارات کے کورس سے الگ کر دیا گیا ہے. تو آج کے جو حکمراں ہیں عرب ممالک کے، اسلامی ممالک کے کہہ لو آپ، تو وہ بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یعنی انہی منافقین میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے سے فرمایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور یہ لوگ اللہ کو ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پر مخادعت کا استعمال ہو مفعلہ کے وزن پر ہے. یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق معنی یہ ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنے، یعنی یہود مخادع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، وہ جو ہے اسلام کا جھوٹا اظہار کر کے، جھوٹے اسلام کا اظہار کر کے، یا جو ہے بظاہر اسلام کو قبول کرنے کے بعد کرنے سے وہ یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ظاہر کرنا یہ وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یا مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب، ہر چیز جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، بلکہ وہ لوگ کا حال تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور اس چیز کا ان کو احساس بھی نہیں ہے. اب یہاں ایک چیز لفظ آیا ہے شعور، یشعرون. یشعرون کے مطلب کیا ہے؟ شعور کا لفظ کسی محسوس چیز کے ادراک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لفظ کا استعمال اس حقیقت طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگرچہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش میں خود دھوکہ کھا جانا ایک محسوس ہونے والی چیز ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند اور سمجھدار سمجھتے ہیں، اور وہ اس حقیقت کا احساس بھی نہیں کر پاتے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے. اس کا نتیجہ ان کے ساتھ سامنے، کیونکہ اس حقیقت ایسا یہود کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا، جب ان کو بتا دیا گیا کہ جب یہ لوگ حضور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز سے غافل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان سکتا ہے، اس چیز کا ان کا احساس بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو نتیجہ ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے سامنے ابھی موجود نہیں ہے. جب آگے چل کے آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا. اس کے آگے آیتوں میں آ رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اب اللہ تعالیٰ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں روگ اور بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روگوں کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس آیت میں مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں، لیکن دو تفسیریں زیادہ مناسب لگتی ہیں جن کا یہاں تذکرہ کیا جانا میں مناسب سمجھتا ہوں. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اس آیت میں مفسرین نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے شروع میں اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے. یہ ان کی دل کی بیماری تھی. پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی. یعنی کہ پہلے تو یہ لوگ جو تھے
ایمان جو نہیں لا رہے تھے، شک شبہ میں نہیں لا رہے تھے، لیکن اپنے لوگوں کی بات سن سن کے ان کے دل میں ایک ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اس پچھلے آیت کو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ کی جو آیت تفسیر بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو آنکھوں، دلوں کو کانوں کو سیل بند کر دیا. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ باقی رہی اور وہ بڑھتی چلی گئی، اور ان کا ایمان جو لانے کے امکانات تھے وہ کم سے کم تر ہوتے چلے گئے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ مرض کا لفظ قرآن کریم میں عموماً دو معنوں کے لیے آیا ہے. ایک استعمال یہ ہے کہ وہ کینہ اور حسد کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا استعمال یہ ہے کہ وہ جو ہے نفاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. نفاق یعنی کہ ظاہر انسان کچھ کرے اور باطن اس کے اندر، اس کے دل میں باطن کچھ اور ہو. لیکن جہاں نفاق کا تذکرہ آیا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کا تذکرہ ہے اس نفاق، اور جہاں نفاق کا اور مرض کا تذکرہ ہے تو وہاں نفاق اور حسد اور کینہ مراد ہے. لیکن جہاں خالی لفظ آیا ہے مرض کا تو وہاں جو ہے دونوں احتمالات ہیں. حدیث میں قرآن میں دونوں احتمالات ہیں. وہاں یہ احتمال بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے نفاق ہے یا جو کینہ اور حسد ہے. لیکن یہاں جو مناسب تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ اور حسد ہے، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بنی اسماعیل کو باندی کی اولاد سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ آخری نبی کی جو فضیلت ہو بنی اسماعیل کے بجائے بنی اسرائیل میں آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت ان سے چھین کر بنی اسماعیل میں دے دی. تو ایک حسد تو ان کی یہ تھی، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھا کرتے تھے اور مسلمانوں سے دشمنی کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے حسد میں گھلے چل جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ نبی دے دیا جو آخری زمان کا نبی تھا، جو ہماری سعادت ہونا چاہیے تھی، ہماری قسم ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس ان پڑھ جاہل اور خاص تر باندی کی اولاد کو یہ نبوت کا سلسلہ دے دیا، اور یہاں پر سلسلہ نبوت ختم بھی ہو رہا ہے، اور یہ نبی آخر زمان ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہی جو شریعت یہی آخری شریعت ہے. تو اس چیز کو ان لوگوں کو بڑا ملال تھا، تو اس لیے وہ حسد اور کینہ رکھتے تھے دل میں مسلمانوں سے اور اسلام سے، اور پھر وہ اسلام کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ جو ہے یہ سعادت اب ان کو نہیں ملے گی. یہ سعادت جو تھی یہ بنی اسماعیل میں آ چکی ہے. تب وہ لوگ کیا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ جو ہے عرب آگے بھی تذکرہ آئے گا اس کا، عرب جو مسلمان ہو رہے ہیں یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے ان کو بھی بھٹکا دیں، ان کو بھی جو ہے رہنمائی صحیح راہ سے جو ہے غلط راہ پر ڈال دیں، ان کو بھی سمجھا دیں کہ جو ہے یہ نبی جو جھوٹے ہیں، سچے نبی نہیں ہیں. کہ آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ جو ہے صبح ان کے احبار رہبان کہتے تھے یہودیوں سے کہ تم لوگ صبح ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ اور عرب میں جا کر یہ مشہور کرو کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے تھے، ہم تو صحیح نبی سمجھ رہے تھے، لیکن جب ہم ان کے ساتھ مل کے دین میں داخل ہوئے تو ہم کو احساس ہوا کہ جو ہے یہ صحیح نبی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے دین کو پر واپس لوٹ آئے. تو وہ سوچتے تھے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ عرب کے اندر بھی اسلام، عرب جو جاہلی قوم تھے، بدوی تھے، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شک و شبہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ بھی اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں گے. یہود کے اس حسد کا تذکرہ قرآن نے متعدد جگہ پر کرا ہے. کہیں کسی جو ہے زیادہ مرض کا کرا ہے، کہیں ان کے نفاق کا تذکرہ کرا ہے، کہیں ان کے جو ہے جھوٹ دنیا کے بدلے آخرت کے بدلے دنیا خریدنے کا تذکرہ کیا. الگ الگ طریقے اس کو جو ہے قرآن نے ایکسپلین کرا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرمائے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. یہاں حسد کے بڑھانے کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے طرف منسوخ فرمایا ہے، تو یہ حقیقت اس سنت کو اس نے اپنے طرف منسوخ فرمایا ہے جس کے تحت یہ فعل انجام پاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سینوں کو ایمان اور اسلام کی جلوہ گاہ بنائے کے بجائے اس کو بغض و حسد ہی کی پرورش کرتا رہے، یعنی اس کے خلاف اپنے آپ کے اندر بغض کو اور حسد کو پیدا کرتا رہے، اس کو جو آگ دیتا رہے، تو آخر کر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کے حالات واقع ہوتے ہیں کہ جو اس فطرت کو بڑھاوا دیتے ہیں. اور یہود کو مسلمانوں پر حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، اسلام کے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، اللہ تعالیٰ کے اس دین اسلام کی نعمت
ان کو کیوں دی گئی، یعنی یہود کو یہ ملال تھا کہ یہ اسلام کی نعمت، دین کی نعمت ان کو کیوں دی گئی، جب تذکرہ گزرا ہے۔ نتیجہ نکلا کہ اسلام اور اس کے برکات سے روز افزو ترقی کے، اسلام جیسے ترقی کرتا گیا ویسے ویسے ان کے حسد بغض بڑھتا چلا گیا، اور ان کے اندر کینہ اور بغض پیدا ہوتا چلا گیا، اور یہ لوگ صحیح راستے سے برابر دور ہوتے چلے گئے، یہاں کے وقت یہ آیا کہ پوری طریقے سے گمراہ ہو گئے اور دین کو چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے اپنی گمراہی مبتلا رہے، اسی میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی دلیل، اس کی جو ہے جانتے تھے پھر بھی انکار کرتے، اس کی بہت ساری دلیلیں آپ کو جو ہے احادیث میں مل جائیں گی، تفسیروں میں آگے چل کے مل جائے گا کہ ایک یہودی، ایک لڑکا بیمار ہوا جو میری خدمت کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کہ بیٹا تو ایمان لیا، تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارہ کیا کہ تم ابو القاسم محمد جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تم مان لو، اور وہ لڑکا ایمان لیا آیا تھا۔ یعنی وہ لوگ جانتے تھے کہ اسلام صحیح دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کا بچہ مر رہا تھا، اس لڑکے ہندو یہودی کا، تو اس نے خود کہا اس لڑکے سے کہ جو ہے تو ایمان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے اس کے آگے شخص فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ترجمہ یہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسے بھی تذکرہ بھی گزرا تھا کیونکہ ایک جماعت تھی چاہتی اسلام اپنی جگہ قائم رہے، یہودی اپنی جگہ قائم رہے، ان کی دین جو ختم نہیں ہو، آپس میں کشمکش نہیں ہو، اس کا تذکرہ پورا گزر چکا ہے۔ اب اس آیت کی بھی کئی تفسیر ہیں، جو دو تفسیریں زیادہ اہم ہیں جن کا تذکرہ کیے جانا یہاں پر مناسب ہے۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اس آیت میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ وہ لوگ فساد کو اصلاح سمجھتے تھے اور اپنے کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ واضح کیا کہ فساد و صلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہے، بلکہ مدار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے۔ وہ فساد ہے تو کرنے والا مفسد ہے، اس کو کرنے والا مفسد کہا جائے گا، اگر وہ صلاح ہے تو کرنے والے کو مصلح کہا جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ فساد فرق ایک اصطلاح ہے جس کا استعمال قرآن کریم میں کئی جگہ ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے۔ اس کی عبارت اور اس کے احکام یعنی کئی بار ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے نظام حق کو بگاڑنا، اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، اور جو اللہ واحد کی عبادت ہے اور اس کے احکام و قوانین اطاعت پر مبنی ہونا ہے، اور جس کی دعوت انبیاء کرام نے لے کر آئے اور ہمیشہ انہوں نے دی۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات کا نظام تکوینی اس وجہ سے قائم ہے کہ اس کے اندر ایک ہی رب کا ارادہ کار فرما ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا شریک ہوتا تو سارا نظام کائنات دھرم ورم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تشریعی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو ہی فالو ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے، اس نظام کے ساتھ کوئی دوسرا نظام شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آج کے زمانے میں ہمارے سامنے کئی نظریات قائم ہیں، تو ایک تشریع اسلام، تشریع یعنی کہ نظام، کسی چیز کا قانون لاگو کرنا، اس چیز کو بطور قانون یا حکومت ذریعے اس کو لاگو کرنا، تو وہ تشریعی نظام کہلاتا ہے۔ یہ تشریعی نظام جو ہے دنیا میں آج کل دنیا میں تین نظام موجود ہیں، ایک اسلامی نظام ہے، ایک سیکولرزم ہے، اور ایک جو ہے کمیونزم ہے۔ تو کمیونزم تو 1995 میں ختم ہو گیا، اب اس کے باقیات بچے ہیں۔ اب جو ٹکر ہے وہ اسلام اور سیکولرزم کی ہے۔ سیکولرزم بھی ایک تشریعی نظام ہے اور قرآن بھی تشریعی نظام ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات پر آمادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تشریعی نظام یا قوانین اسلامیت دیے ہیں وہ لاگو ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم بھی اسلام کا جو ہے شورا والا نظام ہے، یہ سب غلط ہے۔ اسلامی خلافت، اسلامی نظام حکومت ایک الگ نظام ہے اور سیکولرزم ایک الگ نظام ہے۔ تو ہماری ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے لیول پہ جتنی حد تک کوشش کر سکے اسلامی نظام کو لانے کی کوشش کر سکے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر سکے، اور اگر بس میں ہو تو اپنے حکام کو، اپنی افواج کو اس کی طرف دعوت دینا چاہیے کہ تم لوگ دین اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ جو ہے دوسروں کا نظام لے کے چلو، کیونکہ اس کے اندر برائی بھی ہیں، اور وہ برائیاں اس نظام کے آنے کے ساتھ ساتھ اس نظام کی برائی بھی آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی جو ہے معاشرت میں اور آپ کے اخلاق میں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے اسلام کے تشریعی نظام کو لاگو کرنا
یا اس کے لاگو کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور آج کے دور میں اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے، اسلام کو یہ کہنا شروع کر دیا اسلام کے بارے میں کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو دنیا میں چل نہیں سکتا، لیکن یہ سب غلط فہمی ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھ کے لوگوں کے اندر اس غلط فہمی کو دور کرے کہ جو یہ نظام جو ہے آج کے نظام کے حساب سے، آج کی دنیا کے حساب سے نہیں چل سکتا، یا یہ نظام کمزور ہے، اس کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے۔ تو یہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جہاں اسلامی تشریع نظام ہو کے ساتھ کوئی دوسرا نظام ہوگا تو پورا نظام، دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ہم آج ہمارے سامنے کھلے اور آیا طور پر یہ ظاہر ہے کہ جو سیکولرزم کے اندر جو خرابی ہیں، جو برائی ہیں، اس کی وجہ سے کتنی غربت بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، لوگوں کو دنیا کا پورا مال سمٹ کے کچھ پونجی پتیوں پر جا رہا ہے، پوری دنیا میں غربت، فقر، بدحالی پھیلتی جا رہی ہے، اور پورا دنیا کا پیسہ سمٹ کے کچھ لوگوں پر جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، دنیا میں جو ہے غربت ہے، بھوک مری ہے۔ تو یہ سب جو نظام دنیا میں لاگو اس کی دین ہے۔ جب اس نظام کو تبدیل کیا جائے گا تو انشاءاللہ تو تمام یہ جو مشکلیں و مشاری ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ اور آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ آگاہ رہو، بے وقوف یہی لوگ ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اس کی بھی کئی تفسیر ہیں، اس کی دو تفسیریں بہت اچھی ہے، معلوم ہوتی ہیں، جن کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کی طرح جو اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں تم بھی ہو جاؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح کیوں کر اسلام لائیں جو اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقت و خطرات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ سراسر احمقانہ فعل ہے کہ اسلام کی خاطر تمام ملکوں اور لوگوں کو سے دشمنی مول لی جائے، اور یہ لوگ یہ عقل میں یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی حق و باطل کی بحث میں نہ پڑے، اور یہی آج کل سیکولرزم کا فارمولہ بھی ہے کہ دین کو اللہ رکھو، دنیا کو اللہ رکھو، اپنا دین اپنی جگہ پہ، لیکن دنیا ہمارے حساب سے چلے گی، کہ آدمی حق و باطل کی بحث نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھے۔ یہی حال ہے امریکہ کا۔ امریکہ کا جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں وہ اپنے تدخل کرتا ہے، جہاں بھی جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں اس میں ہر جگہ امریکہ کا مفاد ہے۔ امریکہ کہتے ہی یہی انٹرسٹ آف امریکہ، کہیں بھی امریکہ میں حملہ ہوتا ہے، جہاں بھی دیکھتا ہے امریکہ تدخل کرتا ہے، اس کا ایک موٹیو یہ ہوتا ہے انٹرسٹ آف امریکہ، امریکہ کا یہاں پر کیا